امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے۔ روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو۔ امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آ، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں۔ کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی۔ عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا، عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے، ارے 4 انگلیاں کٹ گئے، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے۔ کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی مفتی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا، جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا، لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے، بدل لو اپنی زبان کو، آ جاؤ ہماری جماعت میں، حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، وزارت مل جائے گی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا ہلکا دین نہیں ہے، لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے،
उस दिन का तो इंतजार है। इसीलिए मैं कहता हूं मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए। अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है, उससे पूछा जाता आखिरी कोई ख्वाहिश है। कई लोगों ने क्या क्या पूछा है, मीठा खाने की ख्वाहिश, किसी को बिरयानी खाने की ख्वाहिश, किसी को टमाटर खाने की ख्वाहिश, किसी को माँ बाप देखने की ख्वाहिश, किसी को बीवी से मिलने की ख्वाहिश, कोई विरासत की जायदाद की वसीयत करना चाहता है। किफायत अली काफी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं जाने से पहले एक बार मुस्तफा करीम की नात पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ लिया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, पेशानी पर कोई शिकन नहीं। इसी चीज को मैं फिर कहता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ मांगते हैं वही लज्जत आशनाई बारगाह इलाही में। अर्ज करते हैं मौला कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हमारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे अभी इत्तला मिली कि इस इलाके में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदरसे की संग बुनियाद रखी। उस आशिक रसूल फना फिर रसूल ने अपने हाथों से जिसकी बुनियाद रखी है, मेरे अजीजों